نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں 3 آیات اور 1 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ فرمایا زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار اور مال سب کچھ ضائع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں، بڑے بڑے نقصان ہو، ایک اثر رہی کتنا نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے ہر انسان نقصان اٹھا رہے، صرف چند لوگ ہیں جو نقصان نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، صرف ایمان لا کے اپنی خبر نہیں کرتے، ایمان لا کر عمل صالح صرف خود ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ نے کیا فرمایا دوسروں کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ خود بھی صبر کرتے ہیں، دوسروں کو صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک انسان خود نوحہ کر رہا ہے، بینڈ ڈال رہا ہے اور دوسرے کو عورت چپ کر کے ایک منٹ کہ صبر کرو اور پھر نوحہ ڈالنا شروع کرتے تو کیا کہ اس کی صبر کی تلقین کو سمجھے گا؟ ایک انسان میلا ہے اور سٹیج پہ چڑھ کے کھڑا ہو کے کہے الطہور شطر الایمان تو پھر اس کی بات کا تسلیم کرے گا؟ نہیں نا۔ تو یہاں پر کیا پتا چلتا ہے کہ بندہ مومن جو نقصان میں نہیں، اس کے اندر 4 کوالٹی ہوتی۔ پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے، نمبر 2 کیا ہے وہ عمل صالح کرتا ہے، نمبر 3 کیا وہ حق پر جمع ہوا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی حق کے ساتھ جوڑتا ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ وہ انسان خود بھی صبر کرتا ہے، دوسروں کو بھی صبر کی تاکید کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی صبر کرنے والا بنائے۔ سورہ